رات کے وقت میں اپنے گھر کی گیلری میں کافی دیر تک پڑھائی کرتا رہا۔ اس کے بعد ریلیکس کرنے کے ارادے سے میں اٹھا۔ اچانک میری نظر اپنے گھر کے سامنے والے گھر کی گیلری میں پڑی۔ میں نے دیکھا وہاں اندھیرے میں کوئی عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ رات کے اندھیرے میں بھلا یہ اپنے گھر کی گیلری میں اکیلے کیا کر رہی ہے؟ میں نے اسے بغور دیکھا۔ وہ عورت یوں ہی خاموش کھڑی تھی۔ اس کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، یعنی وہ بالکل ہل ڈل نہیں رہی تھی۔ میں نے کافی دیر تک اس کی طرف دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ عورت تو تھی لیکن یوں جیسے بے جان ہو، اس کے جسم میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہ ہو۔ میں واپس پلٹ کر آیا۔ میں نے اپنی کتابیں اٹھائیں۔ میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن اب پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ واپس گیلری کی طرف بڑھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا۔ وہ عورت اب بھی اپنی جگہ پر یوں ہی کھڑی تھی۔ میں بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا لیکن وہ ذرا بھی ہلتی ڈلتی نہیں۔ میں واپس آتا ہوں، کتابیں اٹھاتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پڑھائی میں اب ذرا بھی من نہیں لگتا۔ ایک بار پھر جا کر میں اس عورت کی طرف دیکھتا ہوں۔ عورت اندھیرے میں خاموش اکیلی کھڑی تھی۔ میں اپنی کتابیں لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے سونے کی کوشش کی۔ فجر کی نماز کے وقت میری آنکھ کھلی۔ نماز فجر ادا کر کے میں دوبارہ گیلری میں گیا اور میں نے اپنے پڑوسی کے گھر کی گیلری کی طرف جھانک کر دیکھا۔ اب وہاں کسی عورت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر کے اندر معاملہ ہوا ہو جس کی وجہ سے کوئی عورت ناراض ہو کر گھر کی گیلری میں آ کر اکیلے کھڑی ہو گئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، آخر وہ عورت کون تھی؟ رات کے اندھیرے میں جب چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اپنے گھر کی گیلری میں وہ اکیلے کیا کر رہی تھی؟ اگر وہ زندہ تھی تو اس کے جسم کے اندر کوئی حرکت کیوں نہیں تھی؟ آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ جنہوں نے یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، آئیے انہی سے یہ پوری کہانی ہم سماعت کرتے ہیں۔ قاسم بھائی نے اپنی کہانی شیئر کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا، میرے والد کی سرکاری نوکری تھی۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک فلیٹ ملا ہوا تھا۔ جب تک میرے والد صاحب جاب پر تھے، ہم اسی فلیٹ میں والد صاحب کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن والد صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے شہر میں ایک کوٹھی خریدی تھی جو بڑی ہی شاندار تھی۔ اس میں ہر ایک کے لیے الگ الگ کمرے تھے اور ساتھ ہی اوپر ایک بڑی سی گیلری بھی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ اس گھر میں اگر کوئی جگہ پسند تھی تو گیلری پسند تھی۔ میں اکثر اخبار لے کر وہاں بیٹھ جاتا، کبھی چائے لے کر گیلری میں آ کر بیٹھ کر چائے پیتا۔ رات کے وقت پڑھائی بھی میں اسی گیلری میں کیا کرتا تھا۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں وہیں پر اپنا بستر لگا دوں اور وہیں اکیلے سویا کروں، لیکن چونکہ میرے والدین نے مجھے اس سے منع کیا تھا، اس وجہ سے مجبوراً میں گھر کی گیلری میں نہیں سوتا تھا، لیکن میں کافی وقت اس گیلری میں گزارا کرتا تھا۔ قاسم بھائی کہتے ہیں میرے ایگزامز شروع ہونے والے تھے۔ میں نے اپنی تمام کتابیں اور ایک بلب لے جا کر گیلری میں لگا دیا، اس ارادے سے کہ رات کے وقت میں گیلری میں پڑھائی کیا کروں گا۔ جب تمام شہر والے اطمینان سے سو جائیں گے، میں اپنی پڑھائی پر اچھی طرح سے کانسنٹریٹ کر سکتا ہوں۔ اچانک میری نظر اپنے گھر کے سامنے والے گھر کی گیلری میں پڑی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اندھیرے میں کوئی عورت کھڑی ہو۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اتنی رات کو جب تمام شہر والے سو رہے ہیں، یہ عورت اکیلی اپنے گھر کی گیلری میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے یقین تھا وہ کوئی عورت ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھا، کافی دیر تک وہ عورت یوں ہی کھڑی تھی، یعنی اس کے جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، نہ اس کے ساتھ کوئی اور موجود تھا، نہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، نہ کسی کو ہاتھ دکھا رہی تھی، نہ ہل ڈل رہی تھی، بلکہ خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں وہ کھڑی تھی۔ میں بہت دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر اسے میں نظر آ جاؤں گا تو شاید اسے برا لگے۔ میں دوبارہ اپنی کتابوں کے پاس لوٹا، کتابیں اٹھائیں، میں نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اب میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں واپس پلٹ کر گیا اور میں نے اپنے پڑوسی کی گیلری کی طرف دیکھا۔ وہ عورت اب بھی اسی جگہ پر ایسے ہی کھڑی تھی۔ میں کافی دیر تک اس عورت کی طرف دیکھتا رہا، لیکن اس کے جسم کے اندر کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں تھی۔ قاسم بھائی کہتے ہیں میں پلٹ کر واپس اپنی کتابیں اٹھا کر بیٹھ گیا۔
میں نے پڑھائی پر کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کی لیکن میرے ذہن سے اس عورت کا خیال ہی نہیں جاتا تھا۔ طرح طرح کے سوالات میرے ذہن میں خود بخود پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے بہت جھٹکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی وہ خیالات میں جھٹک نہ سکا۔ آخر کار کتابیں رکھ کر ایک بار پھر آ کر میں نے اس گیلری کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ عورت اب بھی اسی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ عورت خاموشی کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے آواز دوں، میں اسے ہاتھ کا اشارہ کروں، لیکن چونکہ میں اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا اس لیے میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ قاسم بھائی کہتے ہیں اس عورت کے اندر کوئی حرکت اب بھی نہیں تھی۔ اب میرے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ میں پلٹا، اپنی کتابیں لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور کمرے میں آنے کے بعد میں نے وضو کیا، اپنے بستر پر لیٹا۔ میں نے سونے کی کوشش کی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد فجر کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں نے فریش وضو کیا، نماز فجر ادا کی، پھر دوبارہ گیلری میں چلا گیا، یہی دیکھنے کے لیے کیا وہ عورت اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب جب گیلری میں آیا تو وہاں پر عورت موجود نہیں تھی۔ قاسم بھائی کہتے ہیں میں اکثر اس بات کی کوشش کرتا کہ وہ عورت جسے رات کے اندھیرے میں نے گھر کی گیلری میں دیکھا ہے، شاید دن کے وقت بھی وہ مجھے کہیں آتی جاتی نظر آ جائے، میں اسے دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا، لیکن وہ عورت مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ قاسم بھائی کہتے ہیں اب روزانہ کا یہی معمول ہو گیا۔ میں رات کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گیلری میں کتابیں لے کر چلا جاتا۔ میں اپنے ایگزام کی تیاری کے لیے کتابوں کو لے کر بیٹھتا اور پڑھائی پر توجہ دیتا، اور پھر جب اٹھنے کے بعد اپنے پڑوسی کے گھر کی گیلری میں جھانک کر دیکھتا۔ ہر رات مجھے وہ عورت اسی جگہ پر کھڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا، یہ عورت ہر رات آخر گیلری میں کھڑے رہ کر کرتی ہے تو کیا کرتی ہے، اور یہ اگر وہاں پر کھڑی رہتی ہے آخر آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عورت آخر اپنی جگہ سے ہلتی ڈلتی کیوں نہیں ہے، چلتی پھرتی کیوں نہیں ہے؟ قاسم بھائی کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر تعجب کرتا، میں اس کے بارے میں کافی کچھ سوچتا، لیکن پھر اپنے خیالات کو اور سوالات کو جھٹک کر اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی کوشش کرتا۔ لیکن جب سے وہ عورت مجھے نظر آنے لگی میں صحیح طور پر اپنی پڑھائی پر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایگزامز سر پر تھے، تیاریاں میں نے شروع کر دی تھی، لیکن اس عورت کی وجہ سے پڑھائی مانو بالکل ڈسٹرب ہو گئی ہو۔ قاسم بھائی کہتے ہیں کہ آخر کار مجھ سے نہ رہا گیا تو ایک رات میں نے دوربین اٹھایا اور دوربین اٹھا کر میں نے اس عورت کی طرف بغور دیکھنے کی کوشش کی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گیلری میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی، رسی کے اوپر ایک کپڑا تھا، کپڑے کے اوپر کلپس لگے ہوئے تھے اور اوپر ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ اس بلب کی روشنی کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو وہاں کوئی عورت کھڑی ہے۔ قاسم بھائی کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اپنی عقل پر مجھے ہنسی بھی آئی کہ اتنی راتوں سے جس کی وجہ سے میں نے اپنی پڑھائی تک کو خراب کیا، دراصل وہ کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نہ جانے کیا کچھ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ تو صرف ایک کپڑا ہے۔ اگلی صبح قاسم بھائی اپنی بہن کو گھر کی گیلری میں لے کر آتے ہیں اور اپنے پڑوسی کے گھر کی گیلری کی طرف اشارہ کر کے ساری باتیں اسے ترتیب وار بتاتے ہیں کہ میں رات کو یہاں پڑھائی کرنے کے لیے آتا ہوں۔ ایک رات میری نظر پڑوسی کے گھر کی گیلری پر پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہو۔ میں ہر رات اس عورت کو دیکھتا رہا، اس عورت کے جسم کے اندر کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان تھا، نہ وہ عورت آتے نظر آتی ہے، نہ جاتے نظر آتی ہے، نہ اس عورت کے ساتھ کوئی نظر آتا ہے، نہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، نہ اس کے جسم میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ ہر رات میں اسے وہاں پر کھڑا ہوا دیکھتا، پریشان ہو جاتا، لیکن کل رات جب میں نے دوربین کے ذریعے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر کوئی عورت نہیں ہے بلکہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ رسی کے اوپر سوکھنے کے لیے کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں اور اوپر ایک چھوٹا سا بلب جل رہا ہے جس کی روشنی میں رات کے اندھیرے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہو۔ قاسم بھائی نے اپنی بہن کو ساری باتیں بتائی، اس کے بعد دونوں بھائی بہن ہنستے ہیں، ہنسنے کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلی رات قاسم بھائی اپنی عادت کے مطابق رات کے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی کتابیں لے کر اپنے گھر کی گیلری میں آتے ہیں اور آنے کے بعد پڑھائی میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر انہیں خیال آتا ہے چلیں
पड़ोसी के घर की गैलरी की तरफ झांक कर देखते हैं, क्या आज रात भी रस्सी पर सूखने वाला वो कपड़ा औरत की तरह नजर आता है? कासिम भाई कहते हैं, मैंने दूरबीन उठाई और उठाने के बाद अपने पड़ोसी के घर की गैलरी की तरफ मैंने देखना शुरू किया। जब मैं देखता हूं तो देखकर हैरान रह गया। वहां कोई रस्सी पर कपड़ा, कपड़े के ऊपर बल्ब, कुछ भी नहीं था, बल्कि वहां अंधेरे में वाकई आज की रात एक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखते ही मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। कासिम भाई कहते हैं, कल रात मैंने दूरबीन से देखा तो वहां पर कपड़ा सूख रहा था, ऊपर क्लिप्स लगी हुई थी और बल्ब की रोशनी में वो मुझे औरत की तरह नजर आती थी। लेकिन आज वहां पर कोई कपड़ा, रस्सी, क्लिप्स, बल्ब नहीं था। वाकई वहां एक औरत खड़ी थी। उस औरत के जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। कासिम भाई कहते हैं, अचानक वो औरत मेरी तरफ पलटी। मेरे दिल में दहशत पैदा हो गई। वो घूर घूर कर मेरी तरफ देखने लगी। मैं थर थर कांपने लगा, मेरे जिस्म से पसीने बहने लगे। इसके बाद वो औरत शैतानी हंसी में जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। कासिम भाई कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मैं तेजी के साथ सीढ़ियों की तरफ भागा। फिर इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे के बिस्तर पर था। मेरी वालिदा मेरे सिरहाने बैठी थी, उनका हाथ मेरे सर पर था। मेरे सामने मेरे वालिद साहब, मेरी बहन और एक मौलाना साहब खड़े थे। मौलाना साहब पानी पर दम कर करके मुझ पर छिड़क रहे थे। जैसे ही मुझे होश आया, मेरी वालिदा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद मेरे वालिद ने मुझसे पूछा, बेटा तुम सीढ़ियों से नीचे कैसे गिर गए? मेरी वालिदा ने भी मुझसे 2-4 सवालात पूछे। मेरी बहन भी मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो औरत अब भी मुझे घूर घूर कर देख रही है और जोर जोर से हंस रही है। मेरे दिल में ऐसी दहशत पैदा हो गई थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मौलाना साहब ने मेरे घर वालों को खामोश कराते हुए कहा, अभी परेशान मत करो, कुछ देर आराम करने दो, इसके बाद बात करेंगे। कासिम भाई कहते हैं, अब मैं ये सोच रहा था कि अपने घर वालों को तमाम बातें बताऊं या ना बताऊं। अगर मैं बताता हूं तो मेरी तरह मेरे घर वाले भी डर जाएंगे, और अगर मैं नहीं बताता हूं तो हो सकता है कि यही हादसा मेरे घर वालों में से भी किसी के साथ पेश आ जाए। फिर कासिम भाई कहते हैं, मैंने बहुत गौर किया। आखिरकार मैंने अपने घर वालों से ये कह दिया कि मैं सीढ़ी से फिसल कर नीचे गिर गया था। मेरे पांव कैसे फिसले रात के अंधेरे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने उस औरत के ताल्लुक से फिर किसी और को कुछ भी नहीं बताया। मैं जानता था अगर मैं घर वालों को सारी बातें सच सच बता दूंगा तो फिर मेरे घर वाले भी डर जाएंगे और फिर हो सकता है कि वो उस घर को छोड़ने का इरादा कर लें। जबकि हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम उस घर को छोड़कर कहीं और जा सकें। हमारी मजबूरी थी उस घर में रहना। मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से बमुश्किल तमाम ये घर खरीदा था। इस घर को छोड़कर कहीं और जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इस वजह से मैंने अपने घर वालों को न बताने का और साथ ही आइंदा कभी भी गैलरी में न जाने का पक्का फैसला कर लिया। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने हम पर अपना फजल करम फरमाया। घर के हालात धीरे धीरे बेहतर हो गए और मेरे दिल से भी वो सारे ख्यालात, वो सारी बातें जाती रहीं। अलबत्ता उस दिन के बाद पलट कर फिर कभी मैं गैलरी की तरफ नहीं गया। कभी मेरी बहन गैलरी में जाने के ताल्लुक से मुझसे पूछती भी थी, मैं बहाना करके उसे टाल देता, लेकिन मैंने हकीकत अपने घर वालों को कभी भी नहीं बताई। अल्लाह तबारक तआला हम सबको ऐसे हादसात से, ऐसे मामलात से महफूज फरमाए। यकीनन ये शैतानी मामलात हुआ करते हैं। शयातीन रात के अंधेरे में लोगों को परेशान करते हैं। अल्लाह ताला सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता करे शैतानी वसवसात से, शैतानी मामलात से, शैतानी हरकतों से। अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।